خان صاحب سے کیا کہیں گے؟ خان صاحب نے ان کیا کو کہا؟ خود کرنے دینا. بسم اللہ پڑھیں. چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو جب میں ان سے ملی تو وہ بہت ڈسٹربڈ اور بہت غصے میں تھے. انہوں نے بتایا صحت کی بتا رہی ہوں کہ صحت انہیں کہ کہتے ہیں کہ اتنی مینٹل ٹارچر میں انہوں نے رکھا ہوا ہے انہیں اور بشرا بی بی کو. کہتے کہ چھوٹے سے کمرے میں کہتے 4 ہفتے سے کسی کو ملنے نہیں دیا. میں ہی آخر میں ہی ملی تھی 4 ہفتے پہلے. اور کہتے یہ جو فزیکل ٹارچر ہے, یہ جو مینٹل ٹارچر ہے, یہ فزیکل ٹارچر سے بھی زیادہ برا ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ سارا عاصم منیر ہے, یہ رسپانسبل ہے. اور میں جب ان کو بتایا کہ میں نے ان کو بتایا سارا کہ نورین نیازی کے ساتھ انہوں نے پولیس والوں نے کیا کیا تو بہت ڈسٹرب ہو گئے. اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ذرا اچھے الفاظ میں بتاتی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ عاصم منیر کے یہ کہنے پہ یہ سب کچھ ان کی جرت ہے یہ سب کچھ کرنے کی. ایک وہ ذہنی مریض ہے, وہ اس گھٹیا لیول پہ کہتے وہی صرف اتر سکتا ہے اور کوئی نہیں اتر سکتا. کہ ایک ان کی عمر دیکھیں اور آپ کو پتہ ہے کہ کوئی جینٹل سی ہے, کچھ کرتی بھی نہیں ہے. کہتی جہاں انہوں نے یاسمین راشد جیسے کینسر سروائیور کو رکھا ہوا ہے جیل میں, بشرا بی بی کو اتنے عرصے سے ان کی بھی سارے وزٹس ان کے بچوں کو نہیں ملنے دیا جا رہا, اور کوئی یہ سہولیات میں بھی کمی ہے. تو کہتے یہ صرف سب کچھ عاصم منیر کے انسٹرکشنز پہ ہو رہا ہے. اور اچھا پھر انہوں نے کچھ انسٹرکشنز دی اور وہ کچھ پارٹی والوں نے, کیونکہ اتنے عرصے سے تو آپ کو پتہ ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا, تو انہوں نے کچھ میسیجز دیے تھے, کچھ سوالات بھیجے تھے ان کے لیے. تو یہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے پوچھوایا تھا کہ پنجاب بار کے بارے میں, پاکستان بار کے جو الیکشنز ہو رہے ہیں, انہوں نے بتایا کہ حامد خان اور سلمان اکرم راجہ یہ جو بھی کینڈیڈیٹ سلیکٹ کریں گے پی ٹی آئی یونائٹڈ ہو کے ان کو سپورٹ کرے گی, اور انہی کے جو یہ کہیں گے اس کے مطابق ساری پی ٹی آئی یونائٹڈ ہوئے گی اس کینڈیڈیٹ کے لیے. پھر انہوں نے علامہ ناصر اور محمود خان اچکزئی کے بارے میں بتایا. وہ بڑے ڈسٹرب تھے. انہوں کہتے ہیں کہ میں ان دونوں کی بہت عزت کرتا ہوں, اور وہ ان کو ابھی تک انہوں نے اپنے پارٹی کے اہلکاروں کو انسٹرکشنز دی ہیں کہ آپ سارے انشور کریں کہ اپوزیشن نیشنل اسمبلی کے یہ جو اسپیکر ہے اور جو سینٹ کا چیئرمین ہے ان کے ساتھ آپ پروٹیسٹ کریں, آپ انشور کریں کہ ان کی نوٹیفیکیشن جاری ہو. خان صاحب نے ان کو بڑی عزت کرتے ہیں اور ان کو انہوں نے اپوزیشن لیڈر سلیکٹ کیا, اور وہ اس چیز کے بارے میں ابھی تک شوق تھے کہ ابھی تک ان کا نہیں ہوا. اور اس کے ہاں انہوں نے کہا جی اچھا انہوں نے خان صاحب نے تحریک کا ان کو رسپانسبلٹی دی ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی والوں پہ یہ بہت سختی کرتے ہیں. تو انہوں نے ان کو وہ لیڈرز ہیں اس الائنس کے, اور ان کی ذمہ داری ہے کہ جو کال دے گی ساری پی ٹی آئی ان کو اس کال میں سپورٹ کرے گی. خاص طور پہ خان صاحب کے اپنے پارلیمنٹری لیڈرز ہیں, یہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں, ان کو خان صاحب نے کہا سب نے بھرپور مکمل شرکت کرنی ہے. اور نہیں اور پارلیمنٹری ان کو پارلیمنٹری لیڈر ابھی تک سلیکٹ نہیں, اس کی جگہ خالی ہے. انہوں نے شاہد خٹک کو کہا کہ اس کو پارلیمنٹری لیڈر بنا دیں اپوزیشن کا. اور کچھ بتایا تھا سہیل افریدی کے بارے میں. انہوں نے کہا جی وہ بہت خوش تھے, انہوں نے کہا جی میں اس کو بالکل سپورٹ کرتا ہوں. انہیں کہا کہ انہیں انکریج کیا کہ آپ فرنٹ فٹ پہ کریں. یہاں پاکستان میں کوئی آئین اور قانون اب ختم ہو چکا ہے, یہ سارا پی ٹی آئی کے لیے آئین اور قانون اور باقی سارے اس قانون کے اوپر ہیں. جب کوئی قانون نافذ کرنا تو پی ٹی آئی پہ لے آتے ہیں. کہ انہوں نے کہا جی آپ فرنٹ فٹ پہ کریں, اور وہ انہیں خوش تھے. انہوں نے کہا جی آپ اپریشیٹ کیا, اور ان کے لیے انہوں نے اور بھی پیغامات دیے جو میں ان کو پرسنلی دوں گی. نہیں اور وہ میں زیادہ اچھا اور میں ڈفرینشیٹ ان کو ایک اور جو ان کو دیکھیے آپ یہ جو پہلے جو میں اندر گئی نا تو ان کی جو ان کی جو پریشانی تھی نا, وہ ان کو غصہ تھا اور وہ پریشان تھے کہ جو کہتے جو آئسولیشن ہے نا, کہتے آئسولیشن اتنی بری ہے
اور ان کو اتنا لمبا، پہلے تو ہفتے میں ایک دفعہ ہم میں سے کوئی مل لیتا تھا، مکمل آئسولیشن، اور اتنے ڈسٹربڈ ہے. ہم نے ان کو بتایا کہ ہم آپ کے باہر بیٹھ رہے ہیں، تو جب ان کو یہ بھی پتا چلا کہ یہ کوئی این ڈی کوئی ان جگہ اس قسم کی تو وہ اور ان کے پارٹی والے اندر کس پارٹی کے لوگوں نے شرکت کیا، وہ اتنے ڈسٹرب ہوئے، کہتے ہیں ہم اتنی تکلیف دے جیل کاٹ رہے ہیں، اور جن لوگوں نے ہمیں جیل میں ڈالا ہوا ہے آپ انہی کے پاس جا کے آپ وہاں ان کے ساتھ سوشلائز کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جو بھی میرے پارٹی والے جو وکٹ کے دونوں سائڈ پہ کھیلیں گے ان کی میرے پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے، اور ان کو نے کہا کہ یہ میرے پارٹی کے میر صادق اور میر جعفر ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ افغانستان کا ان کو بڑی تکلیف تھی. کہتے ہیں کہ افغانستان کا آپ کو پتہ ہے کتنی دفعہ انہوں نے یہی بھیجا، ہمیں ٹویٹس ان کی پچھلی آپ دیکھ چکے ہیں کہ افغانستان میں پہلے انہوں نے ڈرون حملے کیے، پہلے دھمکیاں دی، پھر ڈرون کے ساتھ حملے کیے، پھر ان کے لوگوں کے اتنے ہمارے جو پاکستان میں جو عرصے سے رہ رہے تھے ان کو انہوں نے کتنی بے دردی سے، بے عزتی سے ان کو اپنے ملک سے نکالا. تو کہتے ہیں کہ یہ جان بوجھ کے عاصم منیر ان کو پرووک کر رہا تھا، اور مقصد یہ تھا کہ انٹرنیشنلی اپنے آپ کو مجاہد کہہ سکے، اور اس کا وہ تب سے کہہ رہے ہیں کتنے مہینوں سے کہ اگر یہ کرو گے تو دہشت گردی بڑھے گی. آپ جو ڈرون اٹیک اپنے جو ٹرائبل ایریا میں ڈرون اٹیک کرتے ان پہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اس سے دہشت گردی ختم نہیں ہوئے گی تو بڑھے گی. کہتے ہیں اب کہتے ہیں یہ عاصم منیر کی پالیسیز ہیں جس کی وجہ سے آج ہمارا سارا ملک سفر کر رہا ہے، دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے. ان کو بہت افسوس تھا. وہ اپنے نہیں تو وہ کہتے ہیں یہ سب کچھ اس لیے کر رہا تھا کہ انٹرنیشنل اس کو مجاہد کہہ سکے، سارے ان کے لیے کر رہا ہے، اس کو اپنے ملک کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اچھا، اور پھر انہوں نے بڑا یہ اخبار میں نے پڑھا جو کسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ جب تک ہماری قوم کو کہا کہ جب تک آپ غلامی کی مائنڈ سیٹ میں رہیں گے، آپ یہ چینی کا مافیا، یہ لینڈ مافیا، یہ مینڈیٹ چور، یہ سارے جو ایکسٹینشن مافیاز ہیں، کہتے ہیں یہ آپ کو غلام بنا کے ہی رکھیں گے. اگر آپ نے اپنی نسلوں کے لیے کچھ آزادی چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اٹھنا پڑے گا، اپنی آزادی کے لیے لڑنا پڑے گا، ورنہ یہ آپ کو کبھی آج یہ ہے پھر نیکسٹ ان کی آپ دیکھ لیں ان کی نسلوں کے غلام بنو گے اور آپ کی نسلیں بھی ان کی غلام بنیں گی. اس لیے اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. کہتے اب اٹھیں، کیونکہ اگر نہیں کیا تو حال یہی ہوگا جو آج کل ہو رہا ہے سب کا. کسانوں کا ان کو ایکچولی خاص کسانوں کی نے میرے سے آج بات کی تھی کہ ان کو ان کے بارے میں بڑے پریشان تھے کہ ان کے ساتھ آج کل کیا ہو رہا ہے. صحت کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ سب سے زیادہ صحت کے بارے میں تو یہ صحت ماشاءاللہ ٹھیک تھی. غصے میں تھے، ڈسٹرب اس طرح تھے کہ غصے میں اس لیے تھے کہ انہوں نے آئسولیشن، کہتے یہ فزیکل ٹارچر سے مینٹل ٹارچر زیادہ برا ہوتا ہے. اور ایون آپ اگر ہیومن رائٹس کے جو آپ رولز دیکھیں نا اس میں یہ بھی ٹارچر میں ہی کنسیڈر ہوتا ہے جو آج کل کر رہے ہیں. تو اگر ہمارے اوپر کوئی قانون اور آئین نافذ نہیں ہے تو ہم بھی پھر ہر قانون اور آئین سے آزاد ہو جائیں گے. میڈم ماشاءاللہ خان صاحب صحت مند ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے. میڈم خان صاحب صحت مند ہے ماشاءاللہ، سب سے بڑی بات ہے. ہم بتا دیتے ہیں کہ دیکھیں جو آج میری بہن نے آ کے بتایا ہے کہ عمران خان کتنے اپسیٹ ہیں. انہوں نے بڑے طریقے سے پچھلے 8 مہینوں سے عمران کو آہستہ آہستہ ایک سال سے آئسولیٹ کرنا شروع کیا. پہلے انہوں نے پولیٹیکل لوگوں کو بند کر دیا جمعرات کے دن، جو کہ ماشاءاللہ اب سہیل افریدی اس دن ساری رات بیٹھے ہیں. یہ وہی جمعرات کا دن ہے جو 1 سال سے ملاقاتیں انہوں نے پولیٹیکل لوگوں کی بند کی ہوئی ہیں، جو کہ کورٹ آرڈرز ہیں ان کے پاس. دوسرا، منگل کے دن فیملی کے 6 لوگ اور وکلا کے 6 وکلا، 300 کیسز جن کے اوپر ہوں ان کے اندر نہ ان کے وکلا ملاقات کر سکتے ہیں، یہ اللیگل ہے. نہ فیملی مل سکتی، یہ اللیگل ہے. اور آج جو جب میری بہن نے آ کے ہمیں بتایا ہے کہ وہ کتنے اپسیٹ تھے، تو اب جو ہمارا اپنا لائے عمل یہ ہے کہ اب میری بہن کو یہ تماشا بند ہوگا. ہم یہیں بیٹھیں گے ہر منگل کو، اور جو پارٹی والے ہیں وہ بیٹھیں گے جمعرات والے دن، جب تک بحال نہیں کرتے جو کورٹ آرڈرز ہیں جو 6 لوگوں کے. اگلے ہفتے منگل کو
हम इनको पैगाम दे देते हैं जेल इंतज़ामिया को कि छः जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो मिलेंगे और 6 वकला मिलेंगे, और जुमेरात वाले दिन जो 6 पार्टी के लोगों को इजाज़त है मिलने की वो सब मिलेंगे। ये हमारी अब अगला जो जुमेरात को सोहेल अफरीदी खुद यहाँ पे मौजूद होंगे, जिन्होंने इजाज़त, जिनके पास कोर्ट ऑर्डर है मुलाकात का, और उसके अलावा अगले मंगल को हम सारे 6 रिश्तेदार, फैमिली मेम्बर्स और 6 ही वकला अगर नहीं मुलाकात करेंगे हम यहीं से नहीं उठेंगे। कोई एहतजाज की काल भी दी खान साहब ने अंदर से कि एहतजाज करेंगे कि देखिए, इमरान खान ने आप अपने कौम को पैगाम दे दिया। ये वो इंसान है जो जेल के अंदर बैठे हुए हैं और जो आज उन्होंने बता दिया, जिनको आहिस्ता आहिस्ता आइसोलेट इस हद तक कर दिया था कि अगर आज हम यहाँ एहतजाज ना करते तो इमरान खान पिछले 7 हफ्ते से मुकम्मल आइसोलेशन में। मेरी बहन आज इन 7 हफ्तों में तीसरी दफ़ा मुलाकात हुई है 20 मिनट की। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कॉल क्या देनी है, आप बाहर देख लें या पीछे देख लें, हम खड़े भी नहीं हो सक रहे थे। लोगों का जोश इतना ज़्यादा है, वो हमें कह रहे थे, लोग हमें कह रहे थे कि आप खड़े क्यों हैं, आप जाएं अडयाला जेल की तरफ। तो हम देखें, हमारा काम है कंट्रोल करना। इमरान खान ने हमेशा कहा है कि देखें गुस्सा बहुत बढ़ चुका है और हमें इसको बढ़ने नहीं देना। हम इससे भी हम यहाँ आके साइड पे खड़े हुए हैं कि हमने इसको बढ़ने नहीं देना। इसलिए इनका काम है कि ये जो हमारी लीगल राइट्स हैं उसको बहाल करें। अगले हफ्ते हम इधर ही बैठेंगे और इमरान खान ने जो कौम को पैगाम दिया वो गौर से सुन लें। उन्होंने क्या कहा है कि ये जो सारी माफियाज हैं जिनकी आपको ये चाहते हैं कि आप गुलाम बन जाएं, हम यहाँ रास्ते में आते हैं चक्री की तरफ से, आप भी कई लोग आते होंगे, तो हाउसिंग सोसाइटीज़ जिस स्पीड पे बढ़ रही हैं, पाकिस्तान की अनएम्प्लॉयमेंट 21 साल में सबसे बुलंद सतह पे है, और यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज़ जिस स्पीड से हमने 2 साल में बनते देखी हैं, हम तो उसके गवाह हैं कि इस वक्त सारा काम चल रहा है लैंड माफिया का। जैसे इमरान खान ने कहा, शुगर माफिया, हर किस्म की माफिया। जो मेरी बहन पैगाम दे रही है आपको इमरान खान का है कि अगर आप अपने लिए खुद नहीं खड़े हुए, इसके लिए कॉल क्यों देंगे वो इमरान खान? हमें नज़र नहीं आ रहा कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमें खुद ना इंसाफ मिल रहा है अदालतों से। तो अगर इमरान खान का पैगाम समझ लें, उन्होंने क्या कहा है कि अगर आप इनके खिलाफ नहीं खड़े होंगे, ये थोड़े से लोग हैं लेकिन आपको गुलाम बनाया हुआ है, अपने हक के लिए खड़े हो जाएं। अगर नहीं खड़े होंगे तो आप और आपकी अगली नस्लें इनके गुलाम रहेंगी। ये पैगाम है। अगर इसकी कोई ट्रांसलेशन आप खुद कर सकते हैं। 27 आईनी तरमीम के बारे में खान साहब ने कोई बात की है जो पास हुई है, क्योंकि आपको मुलाकात के रूप में जोर दी गई? थोड़ा 20 मिनट का टाइम था, वो इतनी जल्दी में ये हुआ, उनको वो पहले बता चुके हैं ना कि 27वीं के बारे में बताया आपने कि जो भारतीय और अखबार मीडिया ने आपकी सेहत के मुतालिक, आपकी जेल के अंदर जो आपके साथ हो रहा है उसके मुतालिक ऐसी मुतदाद खबरें दी हैं, आपको तशवीश ना सिर्फ आपको ये बल्कि नहीं, उनको इससे पहले पता था कि ये खबरें चल रही हैं? नहीं, इनको कुछ नहीं साहब की बहुत ही झूठी खबरें चली, इसका खबरें जो चलाते रहे वो खान साहब के मुतालिक। नहीं, वो झूठी नहीं, वो सही खबरें थी। आप मुझे ये बताएं, जो बंद कर देते हैं ना, एक सेकंड सुन ले, जब आप इलीगली किसी का राब्ता ख़त्म कर देंगे, यही होगा। सबसे आसान तरीका हमारी हुकूमत के लिए ये था कि ये इमरान खान से उनकी फैमिली और उनके वकला की मुलाकात करवाने दें। इनका ख्याल था अगर इमरान खान को बंद कर देंगे तो सारी दुनिया भूल जाएगी, तो इनका आज ये तो उनको टेस्ट ऑन हो गई है कि कोई नहीं भूलेगा इनको। और दूसरी बात ये, मैं और बात बताऊं, आप लोग एक दफा बताएं सबके लिए कि इमरान खान के लिए जो दुआएं हैं ना वो पूरी दुनिया में है, इसलिए इमरान खान को इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। और जो उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं उनके लिए बदुआएं हैं, उनके लिए जीना जिंदा रहना मेरा ख्याल है आइंदा जिंदगी मुश्किल हो जाए। मैडम, आपने जो इंडियन मीडिया पे जो बयान दिया, क्या ये पार्टी का